الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ تمام جو ہم سے بچھڑ گئے ان کو تلاش کرو، وہ یہی پہ ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب جو بچھڑے وہ ہم سے بچھڑے نہیں، یہی پہ ہیں، جن کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، ان کی یاد کے صدقے سارے حاضر ہیں کہ ان کی یاد وہ اپنی حیات میں بھی بناتے رہے، تو جدا ہو کے بھی وہ کہاں جدا ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ وہ بھائی جان ساروں نے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام آنے والوں کے لیے نوید ہے جو میرے نبی نے دی ہے کہ جو میرے بیٹے کا ذکر سننے کے لیے اس کی محبت میں گھر سے چلے گا، ملائکہ اس کے پیروں تلے ہوں اور وہ ملائکہ کے پروں پر سوار ہوتا ہوا آئے گا، اور جب واپس جائے گا تو اسی کنڈیشن میں جائے گا۔ تم نے اسی حدیث مبارک سے لیا اور تم نے میرے لیے ایک آدھا کلومیٹر کا ریڈ کارپٹ بچھایا۔ روایت وہیں سے دی، وہ ملائکہ کہہ رہے ہیں ابے تمہیں آدھا کلومیٹر کا ریڈ کارپٹ ہی بچھاؤ گے کہ کوئی وی آئی پی آیا ہے۔ میرے نبی کے نزدیک ہر وہ شخص وی آئی پی ہے جو رسول اور آل رسول کا شیدائی، وہی وی آئی پی ہے۔ اس حوالے سے کہ جو شخص ان کی محبت میں گھر سے چلا، ملائکہ کے پروں نے اسے بچھا دیا، ملائکہ نے اپنے پروں کو بچھا دیا۔ اسی ریفرنس سے یہ جسارت کر رہا ہوں کہ تمام احباب، سننے والے، دیکھنے والے، امریکہ میں ماجد بھائی نہیں آ سکے، باسط بھائی نہیں آئے، پر حاضری ان کی چل رہی ہے۔ وہ لوگ جو احباب نہیں آئے ان کی حاضری چل رہی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی۔ ان سب کے سمیت آپ سب کے قدموں پہ میرا ہاتھ ہے، قبول کرو کہ تم شہنشاہ کے سننے والوں میں سے ہو۔ اللہ پاک تمہیں سلامت و خیر و عافیت سے رکھے۔ ایک چھوٹا سا اہتمام کیا ہے، اہتمام یہ کیا جسارت کے ساتھ، صوفیہ کی پرانی روایت چل رہی ہے، اس روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی کہ نمک رکھ دیا ہے، ایک چٹکی ضرور گھر لے جانا اور اپنے گھر کے نمک میں ملا دینا، پورا سال نمک کی کمی نہیں ہے۔ اسی کا نمک کھاتے ہیں، اسی کا گھر میں ملا دیں گے، کبھی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر زیادہ احتیاط برتنی ہے تو ایک سرکے کی بوتل اپنے بورچے خانے میں ضرور رکھنا۔ کچن جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہترین اعلیٰ عرفہ کھانے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلوں کا وعدہ اس میں نہیں۔ آغاز جو شروع ہوا
وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بیابان میں چھوڑ گئے بی بی ہاجرہ پاک اور جناب اسماعیل. فرمایا تم یہاں پہ رہو. کہا یہاں رہنے والی جگہ کون سی ہے؟ یہ تو بیابان ہے. بی بی ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہ نے پوچھا ابراہیم یہ تم کہہ رہے ہو یا تمہیں حکم ربی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا یہ حکم ربی ہے. کہا پھر تم جاؤ. اور وہ جو صفا مروہ ہے اس میں بچے کی پیاس اور وہ دوڑی. صفا مروہ پہ جو بھی حج پہ جائے گا عمرے پہ جائے گا لازمی جوڑے گا دوڑے گا اس پر. بچے کو لٹایا. بچہ تڑپ رہا ہے پیاس سے پانی. ادھر سے جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے. کبھی جاتی ہیں کبھی واپس آتی ہیں کہ بچہ کیسا ہے. بچے نے ایڑی رگڑی زمزم آیا. یہ شان رسالت ہے کہ اس کے جد کا عالم یہ ہے کہ وہ ایڑی رگڑے تو زمزم نکلتا ہے. قیامت تک اس پانی نے ختم نہیں ہونا. لوگ ہر طرح کی بیماری ازاری میں سے استعمال کریں اس کی ایکسپائری نہیں. یہ ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے اور ہمیشہ بابرکت اور باعث شفا بھی رہے گا. ابراہیم علیہ السلام نے ایڑی رگڑی پانی آیا. پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. کہا اللہ کا حکم ہے کہ میرا یہاں گھر تعمیر کرو. میرا گھر تعمیر کرو. اسی ایک ذریعہ ہے پورے کعبے میں وہ زمزم ہے ورنہ دوسرا سورس آف واٹر نہیں ہے وہاں پہ. میں کہا بھائی جان تھوڑا سا ایک فکر ہے ایک سوچ. میں 1400 سال بعد آیا ہوں. 1400 سال بعد آگے اس لاہور شہر میں آباد ہوا. لاہور شہر میں دیکھا پانی بہترین پیتے رہے. 50 سال بعد پتہ چلا نیسلے کا جلے گا یہ نہیں. 50 سال یہی پانی بھی پانی کاروبار بن گیا. جب کہ بہترین پانی اویلیبل ہے تب کاروبار ہے کہ محتاجی نہیں ہے. بابا زمزم کو دیکھو کوئی سورس دوسرا ہے ہی نہیں. تب بھی میرے نبی کے جد نے کبھی اسے بیچا نہیں ہے. دوسرا سورس نہیں ہے. جو بھی ریٹ رکھیں لوگ دینے کو تیار ہیں لیکن نہیں. ان سے بڑا رئیس کو آڈر ہو رہا ہے. اس کو سورس آف انکم نہیں بنایا. ہم سردار مکہ ہیں اپنی رعایا کو فیسلٹیز دیتے ہیں. جاؤ اور سے پانی پیو جتنا چاہو پیو. کعبے کی تعمیر شروع. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کرا. کہ یہ کیا ہے؟ میں کہا اللہ کا گھر بن رہا. کہ اللہ یہاں؟ فرمایا مجھے حکم ایسے. جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبے کی تعمیر کی. کعبہ تعمیر ہوا. کعبے کا طواف کیا. بار الہ یہ تیرا گھر میں نے بنا دیا قبول کر. جب کعبے کا گھر بن گیا ایک دوسری تفصیل ہے وہ میں کل پیش کروں گا. یہ دوسری والی انہوں نے کہا کہ کعبہ بن گیا بار الہ اس کا طواف جاری رہے. تو اس زمانے میں یہ والا دین تو تھا نہیں. تو کائنات میں اس وقت سے اس کا طواف شروع ہو گیا. کوئی ایسا چرند پرند نہیں ہے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے چاہے وہ نظر آئے یا نظر نہ آئے جس نے اس کا طواف نہیں. ہر مخلوق اس کا طواف کیا. ہر مخلوق نے اس کا طواف کیا. آج تک ہو رہا ہے ہوتا بھی رہے گا. ہر مخلوق اس کا طواف کرتے ہیں. ابراہا کے ہاں یمن میں انہوں نے کعبے کے پیرالل ایک گھر بنا.
کعبے کے پیرالل اور بہت ہی خوبصورت ترین بنائے. اب ابراہیم علیہ السلام فرما چکے تھے کہ کعبے کی محبت دلوں میں رکھنا. اے رب العالمین کعبے کی محبت دلوں میں رہے. وہ طواف کرتے تھے. ابراہا نے مکے والوں کو دعوت دے دی کہ تشریف لائیے, ہم نے دیکھیے اللہ کا گھر ہم نے بھی بنایا اور کیا عالی شان بنایا. انہوں نے کہا عالی شان گھر کو دیکھنے کے لیے وہ گئے. اب محبت کعبے کی دل میں, اس کو دیکھا, کسی نے اس کی اینٹ نکالی, کسی نے اس کے شیشے پہ پتھر مارا, گئے تو چبل لیا کام میں. اب راہ کو جو پتہ لگا کہ یہ تو بڑا بست کر کے گئے. اب یہ وہی اثرات ہیں کہ کعبے کی محبت دلوں میں ہے, کعبے کے پیرالل کسی شے کو مان نہیں رہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ جد انبیاء دعا فرما رہے ہیں اس کی محبت قلوب میں دے دے. لوگوں نے ظاہر نہیں دیکھا, اور جس قدر اس کی اس حساب سے بے حرمتی وہ کر سکتے تھے انہوں نے انتہا کی. اور وہاں سے چلتے ہوئے ننگے پیر آئے کہ ہم کعبے کو جا رہے ہیں ننگے پیر, لیکن اپنی جوتیاں تیری جگہ پہ رکھے جا رہے ہیں. یعنی اس نے جب ابراہیم نے دیکھا یہ تو بہت ہی بست کر کے گئے ہیں, اپنی جوتیاں بھی چھوڑ کے گئے کہ یہ لے, اور وہ حرمت والی جگہ ہے, اس حرمت والی جگہ پہ ہم ننگے پیر جائیں گے, یہ تیری جوتیاں یہیں پڑی. پھر ابراہیم نے کیا کیا, اسے غصہ آیا, اس نے کعبے پہ حملہ کیا. کعبے میں آیا, کہا کون ہے سردار مکہ؟ انہوں نے کہا جناب عبد المطلب علیہ السلام. کہا ان کا مال و زر, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا بھیڑ بکری مال کہلاتا تھا, آج بھی مال کہلاتا ہے. کیوں ملک صاحب کہ مال ڈنگر, اس سے پتہ لگتا تھا کہ کوئی بندہ کتنا رئیس ہے. وہ اس نے ساری بھیڑ بکریاں اونٹ سب کچھ لے گئے. جناب عبد المطلب علیہ السلام کو پتہ لگا, جناب عبد المطلب علیہ السلام کہ بھئی ابراہا وہاں سے آیا ہوا ہے یمن سے, اور اس نے یہ آپ تشریف لے کے گئے. کیا حال ہے؟ میرا تو مال لے آئے واپس. اس نے کہا عبد المطلب میں تو سنا تھا تم سردار مکہ ہو. میں بے شک ہوں, تو میں یہ سوچ رہا تھا تم یہ قبضہ چھڑاؤ گے مجھ سے جو میں نے کعبے پہ کیا. کہا دیکھو کعبہ میرا نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, وہ جانے اس کا کام جانے. بھیڑ بکری میرا اس سے گھر, تو یہ دے, باقی اللہ جانے تو جانے. وہ بڑا حیران رہا. اس نے کہا یہ کیا ہوا, یہ تو اگر تم نے بیٹھنا ہے بیٹھے رہو, میری بھیڑ بکری یہ اونٹ ہیں سارے. ابراہا کا ایک سٹائل تھا. ابراہا اپنے مد مقابل جب کسی کو بٹھاتا تھا تو ادھر سے اشارہ کرتا تھا. اس نے سدائے ہوئے ہاتھی رکھے ہوئے تھے جو سفید نسل کے تھے, نایاب ترین نسل تھی. اس نے ہاتھی رکھے ہوئے تھے, اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ اس نے ترتیب سے رکھا تھا. اور اشارہ کرتا تھا کہ جب میرے کوئی اوپوننٹ بیٹھے تو اس ہاتھی کو گزارو. جب تم اس ہاتھی کو گزارو گے تو وہ ہاتھی اس پر حملہ آور ہوتا تھا جو ابراہا کے مخالف ہے. تو وہ بندہ ظاہر بات ہے ہاتھی ایک دم سے حملہ آور ہوتا تھا, وہ گھبرا جاتا تھا. اس سے پھر وہ ایگریمنٹ سائن وغیرہ کراتا تھا, یہ مانو یہ مانو یہ مانو. سرکار بیٹھے ہوئے تھے, ابراہا نے اشارہ کر دیا. ابراہا نے اشارہ کیا, ادھر سے ہاتھی گزرا. جناب عبد المطلب علیہ السلام کھڑے ہوئے, ہاتھی نے سر جھکایا, آپ کھڑے ہوئے اسے پیار کیا. ابراہا نے اشارہ کیا دوسرا لا, وہ دوسرا لے کے آیا. جب دوسرا لے کے آیا تو اس نے بھی سجدہ کیا, آپ نے پیار کیا. کوئی گھبراہٹ کوئی کچھ نہیں. ابراہا نے تیسرے کو بلایا, اس نے بھی ایسے ہی کیا. ابراہا
فرمایا جتنے ہاتھی ہیں سب کو بلا لے، یہ مجھے سجدہ نہیں کر رہے، میرے پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اور وہ جو نبی آنے والا ہے جو کل انبیاء کا سردار ہے، یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس نور کو سجدہ ہو رہا ہے، یہ وہ نور ہے میرے اندر جس کو وہ سمجھ رہا ہے پر تو سمجھنے سے قاصر ہے، یہ وہ جانور دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ عبد المطلب علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے، ارشاد فرمایا بار الہ یہ حملہ کر، وہ ہاتھی تو مستثنا ہو گئے جنہوں نے سجدہ کیا تھا، باقی جو 200 ہاتھیوں کا لشکر تھا وہ پھر قرآن نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ ہم نے ابابیلوں کی چونچوں میں کنکریاں دی اور ان کے جھنڈ کے جھنڈ آئے اور انہوں نے ان پر برسائیں اور ہاتھی بھسکی مانند ہو گئے، ہاتھی فارغ ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے چرچے تو اس وقت سے چل رہے ہیں صلب عبد المطلب علیہ السلام میں، اس وقت سے وہ چرچے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذات اقدس بیٹھی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی وفات پا گئے، جناب عبد المطلب علیہ السلام نے پرورش شروع کی، والدہ ماجدہ بھی رخصت ہو گئی۔ اب ایک تحقیق طلب بات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک پتھر سے ٹیک لگائی با عمر مبارک 9 سال، ہاتھ میں ایک چھڑی اور اس سے زمین پہ کھیل رہے۔ کچھ بندے افسردگی کے عالم میں گزر رہے، جب وہ آگے گئے اور پیچھے والے بھی افسردگی میں ہیں، سب کو طلب کیا، کہو ادھر آؤ، گا کون ہے جو ہمیں بلا رہا ہے؟ کہا بنو ہاشم کا پوتا ہے عبد المطلب، بنو ہاشم قبیلے کا جو سردار ہے اس کا پوتا ہے، عمر مبارک 9 سال۔ فرمایا افسردگی اور گردنوں کو جھکا کے کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے بنو قریش قبیلے کے ابو لہب اور ابو جہل نے 900 اونٹوں کا ہم سے سودا کیا، ہم نے بیانہ دیا، اب وہ لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہ اونٹ ہے نہ بیانہ واپس کریں گے، ہمارا نہ وہ مال دیتے ہیں اور نہ پیسے دیتے ہیں۔ فرمایا ان سے جا کے کہو دونوں میں سے ایک کام کریں، وہ واپس گئے۔ اب ڈوبتے کو ہوتا ہے تنکے کا ساتھ، کوئی تو ہماری محض میں ہے، اب یہ تو پتہ نہیں کون، انہوں نے کہا چلو واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا فیصلہ ہے اور وہ فرما رہے ہیں یا اونٹ دو یا ہمارے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، ہم عبد المطلب علیہ السلام سے خود بات کریں گے۔ اب یہ ابو جہل ابو لہب کا پورا ٹولہ اکٹھا ہوا، سارا ٹولہ اکٹھا ہو کے جناب عبد المطلب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ دیکھیے آپ کا بچہ فیصلے کر رہا ہے۔ فرمایا کیا کیا؟ ہم نے اونٹوں کا سودا کیا ہوا تھا، ہم نے انہیں بھگا دیا کہ نہ پیسہ ہے نہ جانور ہیں،
اور اس نے کہہ کے بھیجا ہے کہ دونوں میں سے ایک کام کرو. تو آپ دیکھیے عبد المطلب علیہ السلام سے کہا آپ دیکھیے, کہا دیکھنا کیا ہے, محمد نے فیصلہ کر دیا. کہا تھا فیصلہ تو ہو گیا, اور محمد کے فیصلے کے اوپر کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوگا. وہ ایک الفاظ ہیں جو قیامت تک چلے, جو محمد کا فیصلہ ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا. یہ امر ربی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے حساب سے کہ میرا دین ہے اس کی بقا چاہیے. فیصلے کے اوپر کوئی فیصلہ آ نہیں سکتا. اس دین کی بقا کا بھی فیصلہ, اس دین کی بقا کا فیصلہ یہ مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلہ. اب اللہ کے نبی, اب یہ مشترکہ لکھا ہوا ہے. مولانا روم نے اس پہ سب سے زیادہ ڈسکشن کی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجھے شمس تبریز نے کہا کہ 3 دن ہو گئے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے. یہ مثنوی مولانا روم میں ملے گا آپ کو بڑی تفصیل سے. شمس تبریز جس بات کے تابع ہوئے وہ وجہ بھی ہے. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے اللہ کے آنسو نہیں, رسول کے آنسو نہیں تھمتے, اور بارہا مرتبہ صرف ایک بات کہتے ہیں, میں نے امت بخشوانی ہے. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پہ ہمارا کروڑا سلام ہے. فرماتے ہیں ہر ایک نے کھڑے ہو کے کہا ہم نے اپنے تمام نیک اعمال آپ کی امت کو بخش دی, لیکن اللہ کے نبی کی تسلی نہیں. فرماتے ہیں یہ کویسچن ہے جو شمس تبریز نے مولانا روم سے پوچھا. فرماتے ہیں میں اتنا بڑا عالم فاضل, مجھ سے میرے مرشد نے ایک سوال کیا جب میں ابھی انہیں مانتا نہیں تھا کہ اگر رسول مشکل میں ہو تو کون حل کرے گا. کہا میں گم ہو گیا, اگر رسول مشکل میں. کہا واقعہ تو مجھے بھی پتا تھا پر میرے پاس یہ والا اینگل نہیں تھا. فرمایا کہ یاد ہے تمہیں 3 دن؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. کہا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے بی بی پاک کے دروازے پہ آئے. اب ان کے ساتھ 7 صحابہ ہیں. اب وہ 7 صحابہ جو ہیں, میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ 7 کب ہیں, وہ تو 700 ہیں, وہ تو 7000 ہیں. ہر ایک کی آرزو یہ ہے کہ میرے نبی کے آنسو روپے, ہر ایک کی جستجو یہ کہ وہ آئے اور آ کے کہا اے بنت رسول ہم سے نہیں دیکھا جا رہا, 3 دن ہو گئے ہیں, رسول خدا امت بخشوانا چاہتے ہیں. بی بی پاک نے فرمایا میں آتی ہوں. بی بی پاک اس بھری مجلس میں تشریف لائی. اللہ کے نبی حسب عادت استقبال کو کھڑے ہوئے, اپنی کملی بچھائی. کہا بی بی کیسے آئی؟ کہا بابا امت بخشوانی. میں کہا یہ میرے ذمہ ہے. اللہ کے رسول نے آنسو پوچھے کہ بی بی نے پار اٹھا لیا. یہ ہمارے ذمہ, ہم امت آپ کی بخشوائیں. اللہ کے نبی نے تمام تر اس میں 700 سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لکھی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آنسو پوچھے اور کہا کہ ٹھیک اب مجھے تسلی ہو گئی. وہ تسلی جو دی گئی ہے وہ سارا دین کا ہم سب پر احسان ہے. بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا کہ جن کے بیٹوں نے یہ قربانی دے کے اور یہ منوایا. بیٹوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے, وہ لیکن جس نے ان کا ساتھ دیا, ایک صحابی پہ کروڑ سلام, ایک صحابی رسول
ایک ایک مولا حسین کا ساتھ، وہیں سے ولایت چلی۔ انہی کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا۔ یہ 72 نفوذ لے کے چلے، مدینے سے رخصت ہوئے، کوئی ایک آپ صحابی نہیں مجھے گنوا سکتے جو قبیلے کا سردار ہو اور اس کی اولاد مولا حسین کے ساتھ نہ ہو۔ کہا ہماری طرف سے نمائندگی ہے، نمائندگی کو قبول فرمائے۔ ہماری نمائندگی اگر آپ نے مولا نہ لی تو ہم روز محشر رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہنشاہ نے ترس کھایا اور سب کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ مدینے سے نکلے، وہاں پہ آئے، کربلا معلیٰ پہنچے۔ کربلا معلیٰ پہنچ کے شہنشاہ نے زمین خریدی، ڈیرا لگایا۔ اس ڈیرے سے جناب حر نے ہٹایا کہ یہ دریا کے کنارے ہو، پانی کی فیسلٹی، یہاں سے خیموں کو بدلو، اور وہی شان ہے، فرمایا خیموں کو بدلو۔ غازی شہنشاہ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، کہا مولا حسین اگر فرما رہے تو بدلو، ورنہ کسی کی ضرورت، یہ اجازت ہے تو بدلو، تیرے لیے نہیں، اجازت ہے بدلنے کی تو پھر بدلنا ہے۔ وہ بدل کے ادھر آ گیا۔ جس جرنل نے یہ بدلوائے تھے وہ حر ابن رائی، اور رائی قبیلے کے سرداروں میں سے، رائی قبیلے کے سرداروں میں ہو گئے۔ کہنے لگا وہ جنرل ٹائپ آدمی ہیں، تو فیصلہ ہوا کہ مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ رات کے اندھیرے میں نکلا، اس کے بھائی نے دیکھا، بھائی نے کہا حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس میٹنگ میں تھا جس میں یہ فیصلہ ہے کہ کل ان کو شہید کیا جائے گا۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا بھائیا میں نے یہ سوچا کہ میں نکلوں اور مولا حسین سے معافی مانگوں اور ان کے قافلے میں شامل ہوں۔ اس کے بڑے بھائی نے کہا بیٹھو یہاں پہ، اپنے غلاموں کو، اپنے بیٹوں کو، حر کے بیٹوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ شخص کیسا شخص ہے، جب تک دوزخ کا ساتھ تھا تو ہمیں ساتھ رکھا ہوا تھا، جنت اکیلے لینا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جنت کو اکیلے لینا جا رہا ہے، جب دوزخ کا ساتھ تھا تو ہم ساتھ ساتھ تھے۔ 21 نفوس چلے ان کے ساتھ، جناب حر، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کی اولاد، غلام، 21 نفوس کا قافلہ بارگاہ مولا امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی طلب کی۔ کیا کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ میں نے تو خیمے بدلوائے، میں نے تو اتنا بڑا، گنجائش ہے؟ غازی شہنشاہ علیہ السلام نے فرمایا رحمت للعالمین کا وارث ہے، یہ سوچ کے معافی مانگ۔ اس سینیریو میں مت مانگیو کہ تو نے غلطی کا، رحمت للعالمین کے وارث کے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ 21 نفوس کو معافی دی گئی، اور میرے مولا نے کیا شرف دیا، اور کیسا شرف ہے کہ جب کربلا کی جنگ ہوئی تو سب سے پہلے جناب حر کو بھیجا، پہلا شہید ہے یہ، انہیں شرف پہلا شہید۔ کہا تم جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جذبہ شہادت ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے فیصلہ سن کے گردنیں جھکا دی۔ پتہ لگ گیا مولا حسین کو کہ ارشاد فرمایا جب تمہارے گھر کوئی مہمان آئے کیا اس کی تواضع نہیں کرتے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مولا کرتے ہیں۔ کہا بہتر نہیں ہے کہ یہ مہمان ابھی آیا، اس کی تواضع میرے جد رسول خدا حوض کوثر پہ کرے، میں نے اس لیے اسے پہلے بھیجا ہے۔ جناب حر علیہ السلام تشریف لے کے گئے آل اولاد کے ساتھ،
جامع شہادت نوشیہ، کروڑا سلام ہے ان ذاتوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی یادوں سے وابستہ رکھے، ان یادوں کا، ان باتوں کا دیکھو بیٹا فائدہ ہے، اور اس فائدے کو اپنے پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مجرم ایک لہجے میں معاف۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے دلوں کو ذرا موم کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں۔ جو تمہارے گستاخ ہو گئے، جو تمہارے مخالف ہو گئے، وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، معاف کر دو۔ جناب حور کے صدقے انہیں معاف کر دو۔ یہ اختلافات چھوٹے چھوٹے چھوڑ کسی بڑے بات کی طرف چلتے ہیں، کوئی بڑا عزم لے کے چلتے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑ کے ایک باہم بھائی رابطہ کرو۔ صرف ایک اختلاف ہے جو رہنے دو، اس کے میں حق میں ہوں۔ ساس بہو کے جھگڑے میں آؤ نا، باقی ٹھیک، کیونکہ وہ حل ہونا میری ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ باقی ٹھیک، باقی جو تم کر سکتے وہ تو کرو، جو کام دیانتداری سے کرنا ہے وہ تو کر لو۔ کہ بھئی سال کا آغاز ہے، میں اگر کہیں پہ ہوں تو میں آنیسٹ ہوں، ڈس آنیسٹی نہ کروں۔ یہی تقاضا وفا ہے۔ وفا کے ساتھ رہو، وفا کا ساتھ نہ چھوڑو، اور ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تاکہ ابھی سے مینٹیلٹی اور سوچ کو ایسا رکھو کہ یہ بارے لہا میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرے سارے بھائی ہیں، میرے سارے دوست ہیں، نو پرابلم۔ مجھے آگے بھائی یہودیوں سے لڑنا ہے، پہلے اتفاق کروانے دو، اگلا مشن بہت بڑا ہے، اور یہ لڑائی ہم پر مسلط ہونی ہے۔ ہم اس کی تیاری میں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ والے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یہ جھوڑ بڑی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور صدقہ ہوگا مولا حسین کا، فاتح ہم ہی ہیں، کسی بھی صورت ہمیں شکست نہیں ہے۔ اور اپنے ذاتی اختلافات کو سرکار حور علیہ السلام کے صدقے معافی چھوڑو برے یار، یہ چھوٹے چھوٹے اہمی مسئلے بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہر محاذ پر ان کے صدقے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، ان کی یادوں سے وابستہ فرمائے۔ یہ کام نہیں ہوتا کہ قربانی ہوئی تو، یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے نظام بنایا کہ دیکھو عید قرباں ہے، عید قرباں کے بعد محرم آیا، کیونکہ عید قرباں آئے گی تو ذبح نظیم آئے گا نا۔ انبیاء پہلے آئیں گے تو ختم مرسلین آئے گا، ساری کتابیں آئیں گی تو قرآن آئے گا، تو ساری قربانیاں ہو جائیں گی تو ذبح عظیم آئے گا۔ اور اس ذبح عظیم کے صدقے میں ہر ایک روحانی طاقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور مولا پاک کرم فرمائے، اور اپنے رحم فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، اور اضافے سے بڑھ کر رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ 1 روپے میں جو برکت دے سکتا ہے وہ کروڑوں میں نہیں مل سکتی، وہ قادر ہے اس برکت کو دینے میں۔ ہمارے دلوں کو صاف کرے، رسول آل رسول کی محبت سے اسے پر کرے، اور اس کا استفادہ ہم دوسروں کو دے سکیں، ہماری ذات سے وہ جھلکے کہ ہاں رحمت کے وارثوں کا تھوڑا تھوڑا ایک رتی تو آیا ہوا ہے ان میں۔ بارے اللہ سے امید ہے وہ ہماری دعاؤں کو ان کے صدقے کبھی رد نہیں کرے گا، نہ کبھی اس نے رد کیا ہے نہ کرے گا، اور ان دعاؤں کے ساتھ ہمیں استقامت اور ان کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب شاہ صاحب بیان